عیسیٰ کھیل وکلا برادری بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم۔ تحصیل بار ایسوسی ایشن عیسیٰ کھیل کی پولیس تھانہ عیسیٰ کھیل کی طرف سے کی گئی پولیس گردی کے واقعے پر بار ایسوسی ایشن کے وکلا نے ہڑتال کر رکھی تھی اور دونوں طرف کے افسران بالا نے باہمی فہم و تفہیم سے معاملہ حل کر لیا۔ ڈی ایس پی سرکل عیسیٰ کھیل اور ایس ایچ او تھانہ عیسیٰ کھیل کی بار ایسوسی ایشن عیسیٰ کھیل میں آمد پولیس کے رویہ پر معذرت اور مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ وکلا کی جانب سے کی گئی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ بار کونسل میاں کے صدر امیر اسلم خان کی تقریب میں شرکت۔ فلاحی تنظیم کار کمال فاؤنڈیشن کا مامو کانسن میں مستحق افراد کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے بنگلہ چوک میں روزہ داروں میں افطاری دسترخوان لگایا۔ افطار ڈنر کا مقصد مستحق روزہ داروں کو خوشی اور باعزت کھانا فراہم کرنا تھا۔ فیصل آباد کے علاقہ مامو کانسن سے ہمارے نمائندے ملک طارق بشیر کی رپورٹ کے مطابق فلاحی تنظیم کار کمال نے گزشتہ شام افطار کمال کے نام سے بنگلہ چوک میں دسترخوان لگایا، جس میں کار کمال کی کارکنان نے رمضان کی اصل روح کے مطابق غریب بچوں اور بزرگوں سمیت متعدد افراد کو پرتکلف افطار ڈنر دیا۔ ان کے اس اقدام کو مقامی لوگوں نے بے حس رہا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی ضلع دادو کے چھوٹے بڑے قصبوں اور دیہاتوں میں عام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ غریب عوام شہری اور افطاری سے بے بس ہیں اور انتظامیہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عام اشیاء کی قیمتوں پر سختی سے قابو پانے کے دعوے کرتی ہے، لیکن آٹا سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں ہو سکا۔ دکاندار کے مطابق زیادہ تر فلور ملیں اپنا کوٹا فروخت کرتی ہیں۔ فلور ملوں سے 120 روپے فی کلو آٹا ملتا ہے۔ عوام کو سرکاری قیمت پر کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ ضلع انتظامیہ نوٹس لے اور دکانداروں کو ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرنے کا پابند بنائے تاکہ دادو کے شہریوں کا بھلا ہو سکے۔ ممبر قومی اسمبلی راجہ اسامہ اشفاق سرور کی عبدالعزیز پاشا سے تعزیت۔ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ گھر جا کر فاتح خانی کی۔ فوکل پرسن اور ساتھیوں کی بھی شرکت۔ دکھ کی گھڑی میں یکجہتی کا اظہار۔ ممبر قومی اسمبلی وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور دفاع راجہ اسامہ اشفاق سرور نے یونین آف جرنلسٹ کلر سیدہ کے سرپرستی اعلیٰ عبدالعزیز پاشا کی اہلیہ کے انتقال پر ان کی رہائش گاہ پر جا کر تعزیت کی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خانی کی۔ محکمہ کھیل کی ڈی ایس او حاضرہ نواب کی جانب سے محکمہ کھیل کے انجینئر نجم الدین شیخ کے لیے دعائے مغفرت اور قرآن خوانی کی محفل منعقد ہوئی۔ غلام محمد خان نے دعا کروائی۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاض کے مطابق محکمہ کھیل کی ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر وسیع حاضرہ نواب نے محکمہ کھیل کے حد عزیز انجینئر نجم الدین شیخ مرحوم کے لیے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے لیے ایس ایس بی سینٹر وسطی میں قرآن خوانی کروائی اور دعا اور افطار کا اہتمام کیا۔ رینالہ خورد کے تھانہ شیر گڑھ کی حدود میں خاتون کے پراسرار قتل نے سنسنی پھیلا دی۔ مبینہ طور پر جان لیوا دوا اور حمل ضائع کرنے کی کوشش سے موت کا سبب بنی مرکزی ملزم کاظم علی سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے چھاپے جاری ہے۔ رینالہ خورد میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے نے علاقہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق خاتون کو مبینہ طور پر جان لیوا دوا دی گئی، جبکہ حمل ضائع کروانے کی کوشش کی گئی، اس کی موت کا سبب بنی اور پولیس نے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں مرکزی ملزم کاظم علی سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس وقت حافظ محمد سعید کی رپورٹ کے مطابق سپیریٹ کالج قمر مشانی میں سپیریٹ انٹرٹینمنٹ تقریب کا پروکار انعقاد۔ اساتذہ، طلبہ اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سپیریٹ کالج قمر مشانی کی جانب سے منعقد کی گئی یہ شاندار تقریب طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی پرفارمنس کے ذریعے اعتماد، خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کے مقصد کے تحت سجائی گئی۔ اس تقریب نے نہ صرف طلبہ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیا، بلکہ انہیں آگے بڑھنے، سیکھنے اور بہتر انداز میں خود کو پیش کرنے کا حوصلہ بھی دیا۔ خیرپور سندھ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ خیرپور صوبائی وزیر فوڈ مخدوم محبوب زمان کی ہدایت پر مضر صحت اشیاء خوردنوش کی خلاف بڑی کارروائی اور خیرپور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اعجاز گوپانگ کی سربراہی میں مختلف دکانوں اور ہوٹلوں کا معائنہ۔ فوڈ سیفٹی انسپیکٹر عبداللہ اجن کی نگرانی میں مضر صحت گوشت اور مٹھائیاں اور خراب پھل فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ کارروائی کے دوران بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ متعدد دکانداروں کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔
اور وارننگ کا نوٹس بھی جاری کیے گئے. غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء تلف کی گئیں. صفائی کے ناقص انتظامات پر سخت ہدایات جاری کی گئیں. ثقافت کے وزیر سید ذوالفقار علی شاہ ہر اتوار اپنے حلقے میں خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں، جہاں وہ ایک وزیر ہونے کے باوجود اپنی تمام ووٹرز اور علاقہ کے لوگوں کے مسائل کا خود جائزہ لیتے ہیں اور نہ صرف غریب اور متوسط طبقے کی آواز بنتے ہیں بلکہ ہر شخص کی بات پوری توجہ اور احترام سے سنتے ہیں اور ان کے مسائل کا فوری اور مؤثر حل فراہم کرتے ہیں. ان کی ثقافتی خدمات نے پورے علاقے کو ایک نئی امید دی ہے. انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈی پی او کامران اصغر نے صدر سرکل میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا. اس موقع پر ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او جو سرکل حاضرہ بھی موجود تھے. ڈی پی اوز نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سن کر فوری حل کے احکامات جاری کیے. حل طلب معاملات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے گا. انصاف عوام کی دہلیز پر مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. دادو وارڈ نمبر 1 ریلوے لائن شہباز کالونی کے قریب گلزار کالونی کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے محکمہ پبلک ہیلتھ کے ٹھیکیداروں پر کرپشن کا الزام لگایا. دادو بس اسٹاپ سے وابدہ کالونی تک سیوریج کا نکاس نہ ہونے پر کالونی کے مکینوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا کر پورے شہر کا گشت کیا اور پبلک ہیلتھ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا مسلسل احتجاج کے باوجود ریاستی ادارے سوئے ہوئے ہیں. پبلک ہیلتھ سے منظور شدہ پروجیکٹ کے نام پر جس کے پیسے ہڑپ کر لیے گئے، کمپنی نے مبینہ طور پر ٹھیکہ 5 کروڑ ہڑپ کیا. کلرک ٹینڈر، کلرک سروے اور مبینہ کروڑ پتی امیر ہو گئے، لیکن گلزار کالونی کا سیوریج کا نکاسی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. علی حسن کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن تقریبات استقبال رمضان المبارک کے سلسلہ میں ایصال ثواب پیر محمد شاہ کھگا اور سابق ایم این اے اور میاں فتح محمد بھنڈارا کے لیے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ روحانی بابرکت تقریب 18 تاریخ کو سٹی میرج ہال میں منعقد ہوئی. تقریب میں پاک پتن کے میڈیا نمائندگان، وکلاء، تاجر برادری، ٹیچر یونین اور سول سوسائٹی علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات اور دیگر معززین کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی.